سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمان بھائیوں، ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو اور حضور علیہ السلام کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ضروری نہیں ہے۔ یہ بالکل سادے آدمیوں کا طریقہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام کا نام پڑھتے ہیں قرآن پاک کی آیت میں تو دوسرا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کل امام نماز میں پڑھے تو تم پیچھے مقتدی ہو، کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر اللہم صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد یوں پڑھتے ہو؟ پھر اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہو؟ نہ اذان میں پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اقامت میں پڑھنا ہے، نہ تلاوت میں پڑھنا ہے۔ ہاں جب اذان کا ترجمہ ہو رہا ہو پھر پڑھ سکتے ہو، اقامت کا ترجمہ ہو رہا ہو پھر پڑھ سکتے ہو، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہو رہا ہو پھر پڑھ سکتے ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھو، اس پہ مت پڑھا جائے۔ یہ بریلویوں نے بدعت نکالی اور ہمارے دیوبند بھی اس بدعت کا شکار ہے۔ توجہ، جو مسئلہ میں نے آج آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے نا، اس کے سمجھانے کے لیے میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، محمد رسول اللہ، کہ حضور پاک علیہ السلام اللہ رب العزت کے رسول ہیں۔ قرآن کریم میں کسی جگہ بھی اللہ پاک نے 1,24,000 پیغمبروں میں حضور کے علاوہ کسی پیغمبر کو رسول اللہ کے لفظ سے نہیں بولا، صرف حضور پاک علیہ السلام کے لیے بولا کہ حضور پاک علیہ السلام رسول ہیں، یہ اللہ کے لفظ ہیں، باقی کسی نبی کے لیے اللہ پاک کا لفظ یوں موجود نہیں ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ باقی حضرات کے لیے رسول اللہ کا لفظ نہیں ہے، حضور پاک علیہ السلام کی رسول اللہ کا لفظ ہے۔ اس پہ ایک دو مسئلے ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام صرف نبی نہیں ہے بلکہ نبی الانبیاء۔ نبی کا معنی جس کا کلمہ امت پڑھے، نبی الانبیاء کا معنی جس کا کلمہ امت کے نبی بھی پڑھے، امت بھی پڑھے۔ حضور پاک علیہ السلام کی نبوت قدر زیادی ہے، جس وجہ سے نبی علیہ السلام کو اللہ نے خود اپنی زبان میں قرآن کے اندر رسول اللہ فرمایا ہے۔ مثلا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام قرآن پاک میں ذکر ہے، انی جاعل فی الارض، رسول اللہ نہیں کہا، خلیفہ کہا، حالانکہ حضرت آدم رسول ہے، رسول نہیں کہا، خلیفہ کہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام رسول ہیں، قرآن میں اللہ نے ان کے لیے رسول اللہ کا لفظ نہیں فرمایا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ سب رسول ہیں لیکن رسول اللہ کا لفظ نہیں بولا، صرف حضور پاک علیہ السلام کے لیے اللہ کی زبان میں رسول اللہ نے لفظ بولا ہے، اللہ نے اپنی زبان سے رسول اللہ کا لفظ بولا ہے۔ اس کی وجہ کہ نبی علیہ السلام کی نبوت باقی انبیاء کی نبوت سے فائق تر ہے اور بہت زیادہ ہے۔ اس پر ایک دو باتیں سمجھیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس پر ایک مضمون سمجھانا چاہتے ہیں۔ حضرت نانوتوی بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح باقی انبیاء رسول ہیں لیکن اللہ پاک نے ان کو رسول اللہ کا لفظ نہیں بولا، حضور پاک کو بولا۔ اس کی وجہ فرمائے، اس کی وجہ نبی علیہ السلام کی کاملیت ہے۔ کاملیت کے کیا معنی؟ حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے جو کمالات دیے ہیں نا، اور پچھلے انبیاء کو دیے ہیں، اگر ہم ان کمالات کو دیکھیں، پچھلے انبیاء کو جو کمال اللہ پاک نے علیحدہ علیحدہ دیا، حضور علیہ السلام کو وہ کمالات اکٹھے عطا فرمائے۔ آپ اس دعوے پہ میری دلیل سمجھنا، پہلے ذرا میں دعویٰ آپ کے ذہن میں بٹھا دوں نا تو پھر آپ کے ذہن میں بات اگلی اتر پائے گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان خود ایک بات نہیں سمجھتا، دوسرے کو دعوت دیتا ہے۔ جب انسان خود نہیں سمجھے اور دوسرے کو دعوت دے، یاد رکھیں اس کی دعوت کبھی مؤثر نہیں ہوتی۔ جب وہ اپنی دعوت کو خود سمجھے کہ میری دعوت کیا ہے، پھر دوسرے کو سمجھائے تو پھر بندے کی بات مؤثر بنتی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر آپ ایک ریاضی کا سوال بچے کو سمجھانا چاہتے ہیں اور آپ خود وہ سوال نہیں سمجھے تو آپ کیا خاک سمجھاؤ گے اگلے کو؟ جب آپ خود نہیں سمجھے، آپ خود سمجھو گے پھر دوسرے کو سمجھاؤ۔ یہ بات سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی موجود ہے۔ قرآن کریم سورۃ طٰہٰ کا دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اللہ لوگ میری بات سمجھیں اس سے پہلے مجھے تین چیزیں عطا فرما دیجیے۔ تین چیزیں کون سی ہیں؟ اشرح لی صدری، مجھے میری بات خود سمجھا دے، جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں نا مجھے میری بات خود سمجھ آ جائے۔ اشرح لی صدری، سمجھے جس کو مانا کہتے ہیں اللہ میرا سینہ کھول دے، کیا مانا؟ سینہ کھول دے کا کیا مانا؟ اللہ مجھے میرا کام خود سمجھا دے۔ جسے تبلیغ جماعت والے کہتے ہیں نا اللہ ہمارا کام ہمارے اوپر کھول دے، دعا کہتے ہیں نا، وہ اسی آیت سے مشتق سمجھو، رب اشرح لی صدری، اللہ ہمارا کام ہمارے اوپر کھول دے۔
تو حضرت موسیٰ بھی عرض کرتے ہیں اللہ رب اشرح لی صدری، میرے اللہ جو کام میں نے لوگوں کو سمجھانا ہے نا وہ مجھے سمجھا دے تاکہ مجھے سمجھ آ جائے. ویسر لی امری، دوسری بات کیا مانگی؟ یسر لی امری، اللہ مجھے اسباب عطا فرما دے. یسر لی امری، میرے لیے میرے معاملے کو آسان فرما دے، اسباب عطا فرما دے. اسباب میں افراد بھی ہوتے ہیں، اموال بھی ہوتے ہیں. افراد مانا بندے جو کام کرتے ہیں، اموال مانا جو اس کے اوپر لاگت آتی ہے. تو اسباب مانگنا یہ غلط نہیں ہے، اسباب مانگے جا سکتے ہیں. مسبب الاسباب سے اسباب مانگے جا سکتے ہیں. اللہ مجھے اسباب عطا فرما دے. اسباب کا پرانے زمانے میں کیا کام تھا؟ افراد مل جائیں اور کتابیں مل جائیں. آج کے دور میں اسباب کیسے کہتے ہیں؟ آج کے دور میں اسباب کا معنی یہ اللہ مجھے انٹرنیٹ کی طاقت عطا فرما دے. کیا مطلب؟ تم گھر میں بیٹھ کے پوری دنیا تک اپنی بات پہنچا سکتے ہو، یہ انٹرنیٹ کی طاقت نہیں ہے؟ آپ بتائیں نا، آپ گھر میں بیٹھ کے گفتگو کریں. میں آپ سے پوچھتا ہوں ذاکر نائک کو آپ جانتے ہو نہیں جانتے؟ کتنی دفعہ ڈیرا آیا ہے؟ آپ کیوں جانتے ہو؟ اس نے نیٹ کی طاقت میں بیٹھ کے بمبئی سے بات کی ہے، پوری دنیا میں لوگوں سے جانتے ہیں. اس نے انٹرنیٹ کی طاقت استعمال کی ہے. اسے کہتے ہیں اسباب اختیار کرنا. چلو یہ تو میں نے ایک بے ایمان کی مثال دی، ایک ایماندار کی مثال دیتا ہوں. دیکھ لو ایک جگہ گلاس بھی اس کے ساتھ دیکھ لیے. ہر ہفتے تو میں سمجھاتا ہوں، مہینے کے اہتمام میں جو بندہ ادھر دینے آئے اس کو نہیں دیکھو، مجھے دیکھو، تم ادھر دیکھو بھائی ہمارے کاشف دوست ہیں، دیکھیں سارے دیکھو. ایک منٹ کاشف کھڑے تھے جو صاحب کھڑے، دیکھو یہ سارے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. ایک دفعہ دیکھ لیا اور میں کو دیکھو. چلو بیٹھے ہو انشاءاللہ جزاک اللہ. ساتھی بندے میں تو مضمون سمجھ ان دے پسند کیا سمجھا میں دنیا دے. یہ جو بندے ہوتے رہتے ہیں لوگ پوچھا وہ کھیرے مضمون کے اندر بیٹھے ہوئے. ذاکر نائک کو چھوڑے، امام کعبہ پوچھے. امام کعبہ عبد الرحمن سدیس ہے یا نہیں؟ یہ خان آیا، آپ اسے کیوں جانتے ہیں؟ نیٹ کی طاقت پہ جانتے ہیں نا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ آج کے دور میں جو ہمارے لیے سبب ہے نا پوری دنیا تک اپنی بات پہنچانے کو، وہ انٹرنیٹ ہے. تو اگر میں یہاں بیٹھ کے کہوں کہ اللہ ہمارے کام کو انٹرنیٹ پہ ابھار دے تو لوگ کہیں نہیں دعا ہے انٹرنیٹ سے کام چل رہا ہے. لوگ پتہ نہیں دل سے کیا کہیں گے. اور یہ آیت جو ہے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اللہ میرے نبوت کے کام کو پھیلانے کے لیے مجھے اسباب عطا فرما دے. تو کیا اس آیت سے یہ بات نہیں نکل سکتی؟ حضرت موسیٰ جو دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے اسباب عطا فرما دے، آج کے دور میں جو سبب ہے نا تو اس چیز کو بندے کا ذہن نہیں بنتا. ہمیں بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ ذاکر نائک کا جواب دیں، آپ فلاں کریں. میں کہتا ہوں یار ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ذاکر نائک کو اس کی قوم نے اتنا اونچا کیا ہے کہ آپ کی گلیوں میں گونج رہا ہے. اور اس کو اس کی قوم نے مال بھی دیا ہے، وقت بھی دیا ہے، افراد بھی دیے ہیں. اور یہاں کوئی آدمی ایک مولوی کھڑا ہو کے اتحاد والا کہہ دے نا آپ ہمیں مال دے دیں، ہم نے ایک کیمرہ خریدنا ہے. لوگ کہیں گے کیمرے واسطے چلتا ہوں کیمرے کے نہیں ہوتے ایسے میں نخرے. اور اس کی قوم نے اسے دیا ہے. کیوں؟ ذاکر نائک کی قوم سمجھتی ہے اپنے بندے کو سنبھالو، اس کو سنبھالو گے تو یہ کام آگے پھیلائے. اور ہمارا بندہ کہنا شروع کر دے نا تو ہمارے پاس لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی نہیں ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اللہ مجھے میرے کام آسان فرما دے، مجھے اسباب عطا فرما دے، وہ سبب ہو اور پوری دنیا تک میں بات پہنچا دوں. یہ دوسری بات حضرت موسیٰ نے مانگی. تیسری کیا تھا؟ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اللہ مجھے سمجھانے والی زبان عطا فرما. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، مجھے سمجھانے کے لیے زبان عطا فرما دے. تو یہ تین چیزیں بندہ مانگتا ہے. سمجھ آئیے؟ یہ بات میں نے کہاں سے چلائی تھی آپ مجھے بتائیں؟ یہ بات سمجھانے کے لیے میں نے کہاں سے چلائی تھی بات؟ پہلے جب تک بندے کو خود سمجھ نہ آئے دوسرے کو کیا سمجھائے گا؟ ٹھیک ہے، پہلے بندے کو خود سمجھ نہ آئے نا اور کو کیا سمجھائے گا. تو اس لیے سب سے پہلے یہ مسئلہ سمجھے میں بتا رہا تھا کہ باقی انبیاء بھی نبی ہیں، حضور پاک بھی نبی ہیں، وہ نبی ہیں اور حضور پاک امام الانبیاء ہیں. ٹھیک ہے، پھر دیکھو ساتھی دیکھو دو بندے دیکھو، آپ جب بھی دیکھو میں درمیان میں رکوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، باقی انبیاء بھی ہیں، حضور پاک بھی ہیں. انہیں رسول اللہ کہا گیا. وجہ کیا تھا؟ اب میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. وجہ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی نبوت کامل ہے، جو کامل ہے باقی انبیاء کی اس طرح نہیں ہے. حضور علیہ السلام کو جو کمالات ملے ہیں وہ باقی انبیاء کو الگ الگ ملے ہیں. مثال کے طور پہ میں تین چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضور پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو چیزیں عطا فرمائی ہیں، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ پچھلے انبیاء والی چیزیں اکٹھی عطا فرمائی ہیں. یہی دعویٰ ہے نا. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو کیا کٹوا دی تھی؟ کٹوائی تھی نا. کس وجہ سے؟
حضرت یوسف کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کو یہ چیز ملی ہے تو ہمیں ایک بندہ دنیا میں دکھا دو جس نے حضور کو دیکھ کے اپنی ایک انگلی بھی کاٹی۔ ایسا تو کوئی نہیں، پھر کیا کریں گے؟ ایک بات۔ دوسری بات کیا فرما رہے تھے؟ انگلی تو نہیں ہوئی نا، میرا دعویٰ تو انگلی پہ تھا۔ ایک بات۔ دوسری بات، حضور پاک علیہ السلام سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا ہے اور دریا دو ٹکڑے بن گیا اور رستہ مل گیا نا۔ حضور علیہ السلام کا ایک واقعہ دکھا دو کہ حضور ڈنڈا مارے کوئی نہر دو ٹکڑے ہو۔ حضور علیہ السلام کا علاقہ تو بواد غیر ذی زرع، اس میں تو پانی نہیں ہے، اس میں کوئی چیز اگتی نہیں ہے، اب حضور کیسے ڈنڈا مارے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کام یہ ہے احیی الموتیٰ باذن اللہ، حضرت عیسیٰ پھونک مارتے ہیں اور مردہ زندہ۔ حضور پاک کا ایک دکھا دو حضور پاک نے پھونک ماری اور مردہ زندہ ہوا ہو، آپ کیا کرو گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ پہ ہوئے اور حضرت اکاڑوی نے ان کا جواب دیا۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے اس کا طرز میں نے بدلا ہے تاکہ میں آپ کو سمجھاؤں۔ حضرت فرماتے ہیں میری ایک بندے سے گفتگو ہوئی اور اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہوں، یہودی تھا، اور آج ذرا بات کرتے ہیں اسلام پہ۔ میں نے کہا جی کر لیں۔ تو اس نے کہا یاد رکھنا مجھ سے گفتگو کرنی ہے نا، قرآن نہیں پڑھنا، حدیث نہیں پڑھنا۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں تو مانتے نہیں ہوں قرآن کو، قرآن پڑھنے کی ضرورت میں تو نہیں مانتا، حدیث پڑھنے کی ضرورت حدیث میں مانتا ہی نہیں ہوں، ایسی دلیل پڑھو جس کو میں مانوں۔ اب بتاؤ اس یہودی سے گفتگو کتنی مشکل ہو جائے گی۔ مسلمان کہنے تو قرآن حدیث کے درمیان دائرہ دور و دائرہ تھا، یہاں گھومے گا نا، اس سے آگے تو نہیں جائے گا۔ تو ان نے پوچھا اچھا تو پھر حضرت موسیٰ کو تو کیوں مانتے ہو؟ اس نے کہا نا یہ بات نہیں کرنا، حضرت موسیٰ کو میں بھی مانتا ہوں تو بھی مانتا ہوں، اس کی تو دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ کو تو بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں، دلیل اس کی دینا جس کو نہیں مانتے۔ حضرت موسیٰ کو میں نے مانا تو نے مانا، دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور کو تو نے مانا میں نے نہیں مانا، اس کی دلیل دے قرآن حدیث سے ہٹ کے۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نانوتوی کے علوم سے ایک جواب دیا۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ نے فرمایا یار ایسا ہے میں تمہیں حضور پاک علیہ السلام کی نبوت پہ دلیل دے دوں گا، لیکن بس وجہ یہی ہوگی کہ تو ایک کام کر۔ انہوں نے کہا جی بتاؤ۔ فرمایا یہ بتا دو نبی ہوتا کون ہے، یہ بتا دو نبی ہوتا کون ہے، تو نبی کی تعریف کر دے، ڈیفینیشن نبی کی تعریف تو بتا دے، میں پھر بتا دوں گا حضور پاک علیہ السلام اس تعریف میں صادق آتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہو۔ حضرت نے فرمایا نہ یہ تعریف تھوڑی ہے، میں کہوں گا مجھے اللہ نے بھیجا، پھر تو مجھے نبی مانے گا، پھر کیا کرو؟ ایسی تعریف کر جو بالکل فٹ آئے نبیوں سے کہتے۔ اب یہودی کو اللہ نے پھنسانا تھا نا، تو اس کی منہ سے نکلا نبی وہ ہوتا ہے جو ڈنڈا مارے دریا دو ٹکڑے ہو جائے، چل تو مجھے حضور پاک کا واقعہ دکھا دے، حضور ڈنڈا مارے اور دریا دو ٹکڑے ہو۔ مکے مدینے میں دریا بھی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ اب جواب سننا حضرت نانوتوی کو علوم کا۔ حضرت نے فرمایا چلو ایک بات سامنے آ گئی، نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ پاک یہ طاقت عطا فرما دے کہ نبی ڈنڈا مارے دریا دو ٹکڑے ہو جائے۔ اب میں حضور کے لیے دکھاؤں؟ اس نے کہا جی بہت اچھا آپ دکھائیں۔ تو فرمایا ایک بات کا جواب دے دو، یہ جو حضرت موسیٰ نے ڈنڈا مارا تھا دریا پہ، دریا زمین پہ تھا یا آسمان پہ تھا؟ کہنے لگا بڑی عجیب باتیں کرتے ہو، دریا تو زمین پہ تھا آسمان پہ تو نہیں تھا۔ اس نے کہا یہ بتاؤ یہ ڈنڈا اس دریا کو لگا تھا یا نہیں لگا تھا؟ اس نے کہا ڈنڈا دریا کو لگا تھا۔ اس نے کہا تیسری بات یہ ہے کہ خود حضرت موسیٰ کہاں تھے؟ تو کہا یہ بھی دریا کے پاس تھے، اسی زمین پہ تھے۔ تو انہوں نے کہا تین باتیں ہو گئی، حضرت موسیٰ بھی زمین پہ تھے، دوسری بات دریا بھی زمین پہ تھا، تیسری بات وہ ڈنڈا جا کے دریا کو ٹچ بھی ہوا تب دریا دو ٹکڑے ہوا۔ کہنے لگا بالکل یہی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں قرآن نہیں پڑھتا، حدیث کی دلیل نہیں پڑھتا، لیکن جغرافیائی کی جو ہسٹری ہے نا، تاریخ سائنسدانوں کی، وہ اس بات پہ اتفاق رکھتی ہے کہ چاند میں ایک دراڑ ہے، چاند ٹکڑے ہوا تھا، اس میں ایک دراڑ ہے، لیکن آج تک سائنس نہیں بتا سکی وہ ٹکڑے کیوں ہوا۔ وہ کہتے ہیں چاند کی گرمی کی وجہ سے اس میں دراڑ آ گئی۔ ہم پوچھ سکتے ہیں گرمی پورے چاند میں تھی، ایک دراڑ کیوں آئی؟ دو آتے نا، تین آتے، دراڑیں اور آتی، یہ ایک دراڑ کیوں ہے؟ سائنسدانوں کا علم یہاں خاموش ہے۔ یہاں اسلامی ہسٹری جو بتاتی ہے نا، قرآن حدیث سے ہٹ کے ہسٹری اس بات پہ متفق ہے چاند میں دراڑ ہے۔ وہ وجہ کیا ہے میں بتاتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام موجود تھے، کافر آئے، کہا اے محمد آپ ہمارے اوپر جادو کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، چل تیرا جادو آسمان پہ چلتا ہے تو ہمیں چاند دو ٹکڑے کر کے دکھا۔ حضور پاک زمین پہ تھے، چاند آسمان پہ تھا، حضور نے انگلی اٹھائی، حضور کی انگلی چاند کو ٹچ نہیں ہوئی، لگی نہیں،
اور حضور نے اشارہ کیا چاند 2 ٹکڑے ہوا، اگر حضرت موسیٰ نبی ہیں یہ زمین پہ رہ کر زمینی دریا 2 ٹکڑے کر دیں تو حضور اس سے بڑھ کے نبی ہیں جو زمین پہ رہ کے آسمانی چاند 2 ٹکڑے کر دیں۔ ایک بات سمجھ لیں، اسے کہتے ہیں جو حضرت موسیٰ کے پاس جو چیز ہے نا حضور پاک کو اس سے بڑھ کے۔ اچھا حضرت یوسف علیہ السلام کا جو آپ نے جواب دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بہت زیادہ مشہور ہے، بہت زیادہ مشہور ہے سیدنا یوسف علیہ السلام۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ حضور پاک علیہ السلام کی وجہ سے نبی بنے ہیں، حضور پاک کی وجہ سے نبی بنے ہیں۔ حضور پاک نہ ہوتے تو حضرت آدم بھی، حضرت آدم نہ ہوتے حضرت یوسف کہاں ہوتے؟ لولا محمد لما خلقتک کا اصول دیکھ کر سامنے یہ بات کی جا سکتی ہے کہ حضور پاک کی وجہ سے انہیں نبوت ملی، حضور پاک کی وجہ سے انہیں حسن ملا، حضور کی وجہ سے انہیں رتبہ ملا، حضور کی وجہ سے انہیں رسالت ملی، تو حضور کی وجہ سے انہیں حسن بھی ملا۔ حضور سے حسن نکلا ہے، باقی انبیاء کو ملا ہے، حضور سے نبوت نکلی ہے، باقی انبیاء کو ملی ہے۔ نہر میں پانی آئے وہ کم ہوتا ہے، چشمے سے پانی چلے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن مشہور ہے تو حضرت یوسف کو حسن ملا حضور کی وجہ سے، حضور کا حسن اس سے بڑھ کے۔ اس پہ جب دلیل دیں گے تو وہی بات کہیں گے جو آپ نے کہا کہ صحابہ کرام نے گردنیں بھی کٹوا دی اور حضور پاک علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کے پھر واپس نہیں ہوئے، اس پہ یہ دلیل دے سکتے ہیں۔ اگلی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ حضرت عیسیٰ پھونک مارتے مردہ زندہ ہو جاتا، تو حضور پاک کو یہ معجزہ کیسے حاصل ہوا؟ حضور نے تو کوئی مردہ زندہ کر کے یوں نہیں دکھایا۔ یاد رکھو حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے، حضور پاک کو بھی یہ معجزہ اس سے بڑھ کے ملا ہے۔ مثال کے طور پہ مردہ کسے کہتے ہیں؟ مردہ اس انسان کو کہتے ہیں جس میں کسی وقت روح ہو، زندگی میں کسی وقت اس کے اندر روح ہو، جب روح ختم ہو جائے نکل جائے اسے باقی جگہ باقی جسم کو کیا کہتے ہیں؟ مردہ۔ مردہ کمانا اس میں کسی وقت بھی تو روح آئی ہے نا، زندگی ملی ہے اسے، اب روح چلی گئی ہے، صرف تعلق ہے تو یہ مردہ ہے۔ حضرت عیسیٰ اس کی قبر پہ جاتے، احیی الموتى باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کہتے قم باذن اللہ، وہ کھڑا ہو جاتا اور زندہ ہو جاتے۔ حضور پاک علیہ السلام اس سے بڑھ کے وہ معجزہ رکھتے ہیں۔ کیسے؟ ابو جہل آیا حضور کے پاس ہاتھ میں کیا لے کر؟ کنکر۔ ذرا دیکھنا ادھر مردہ زندہ ہوتا ہے، ادھر کنکری ہے، اور مردہ وہ ہے جس میں کسی وقت بھی روح ہوتی ہے اور کنکری وہ ہے جس میں کسی وقت بھی روح نہیں ہوتی۔ ذہن میں رکھنا۔ وہ آیا مجھے بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ حضور پاک علیہ السلام نے یوں بتایا نا کہ ابو جہل میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ کوئی کمال ہے؟ میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا؟ یہ کوئی کمال ہے؟ آج کے دور میں وہ یہ جو شوبدہ باز ہوتے ہیں مسمرزم والے، ہپناٹائز، یہ بھی کوئی ہاتھ میں چھپا کر کہتے ہاں فلاں چیز فلاں ڈبے میں رکھ کے، وہ بھی تو بتا دیتے۔ اگر حضور بتا دیتے یہ پتھر ہے تو لوگ آج کہتے دیکھو شوبدہ بازوں نے نبی کے اس معجزے کو توڑ دیا ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کو تو علم اللہ وہ عطا فرماتے ہیں جو امت کے پاس کی بات نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا میں بتاؤں یہ کیا ہے؟ یہ تو بڑی بات نہ ہوئی، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بتائیں میں کون ہوں۔ بولی نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، بولی نا۔ تو ہم نے کہا دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی اسے دی ہے جس میں کسی وقت تو روح کا تعلق تھا نا، حضور نے زندگی اسے دی ہے جس پتھروں میں روح آئی بھی نہیں ہے۔ اگر وہ نبی ہے تو یہ اس سے بڑھ کے نبی، سمجھے؟ تو دعویٰ وہی رہا کہ پچھلے انبیاء کو جو چیزیں علیحدہ علیحدہ ملی ہیں حضور پاک علیہ السلام کو اس سے بڑھ کے ملی۔ مثال کے طور پہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کس جگہ پیدا ہوئے؟ جنت میں نا، پھر جنت سے نیچے تشریف لائے ہیں، یعنی جنت تک پہنچے۔ اس سے نیچے جاؤ حضرت نوح علیہ السلام کی بلندی دیکھیں تو فاستوت علی الجودی جی، ٹھیک ہے، جودی پہاڑ تک، اور پورے علاقے میں پانی ہے، بہت اونچا تک لے جایا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھیں، غدوها شہر و رواحها شہر، 1 مہینہ کی مسافت صبح اور شام میں ان کا تخت اڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت موسیٰ کوہ طور پہ پہنچ گئے، اللہ سے ملاقات ہے، یہ معاملہ چل رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو دیکھیں تو 4تھے آسمان تک پہنچے، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں گے حضور پاک علیہ السلام کو اڑنا دکھاؤ، حضور پاک علیہ السلام کے جنت میں پہنچنا دکھاؤ، حضور پاک کو کوہ طور سے بلند ہونا دکھاؤ، تو یہ بھی اس سے بڑھ کے ایک سفر معراج ہے۔ جتنے انبیاء کے سفر ہے نا وہ 4تھے آسمان سے بڑھ کے نہیں ہے۔ حضور پاک 7ویں آسمان بھی کراس کرتے ہیں، سدرۃ المنتہا بھی کراس کرتے ہیں، اور عرش اللہ تک پہنچتے ہیں۔
ٹھیک ہے، جتنے باقی انبیاء کو چیزیں ملی ہیں نا، حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے اس سے بڑھ کر دی۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں، حضور پاک علیہ السلام سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے نا، ان میں کچھ بندے جو نئے ایمان لائے، ان کی حالت قرآن پاک میں بیان کی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو جہاد کے لیے، تو نئے بندے کیا کہنے لگے، ہم کہاں جائیں قوم مالکہ سے لڑنے کے لیے، فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کا خدا جائے، ان سے لڑ کے آ جائے، جب آپ لوگ فتح کر لوگے نا، حضرت موسیٰ کو تو اور تیرا خدا علاقے کو فتح کر لیں گے، إِنَّا دَاخِلٌ، ہم آگے اس خیر میں بیٹھ جائیں گے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ اور حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ کا حال دیکھیں نا، تو حضرت سعد ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تھے، بدر کے میدان میں نبی علیہ السلام نے پوچھا کون میرا ساتھ دے گا، صحابہ اٹھتے گئے کہتے گئے، انصار میں کوئی نہ اٹھا، حضور کی خواہش تھی انصار میں بھی کوئی اٹھے، تو حضور پاک علیہ السلام نے پھر پوچھا تو حضرت سعد کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ ہم میں کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ انصاریوں کے پاس مدینے میں آئے بیٹھے ہیں، ہم میں کوئی اٹھے، نا ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو کہیں آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑے، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں، ہم قوم محمد ہیں، ہم اصحاب موسیٰ نہیں ہیں، ہم اصحاب محمد ہیں، نقاتل یمینا و شمالا وخلفا و اماما، ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں لڑیں گے، آپ ہمیں کہہ دیں گے برا کے غمار تک جا کر آپ نے جہاد کرنا ہے تو ہم وہاں تک بھی پہنچیں گے، ہم میں بندے جان دے جائیں گے پر ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ آپ اندازہ لگائیں صحابہ بھی اللہ نے حضور پاک علیہ السلام کو وہ دیے ہیں جو ان حضرات سے بڑھ کے ہیں۔ میری بات کا مقصد یہ تھا جو رتبہ پچھلے انبیاء کو ملا حضور پاک علیہ السلام کو اس سے بڑھ گئے۔ اب حضرت نانوتوی کا اس پہ فلسفہ سمجھے جو میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی کیوں ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک نبی ہوتا ہے اور ایک نبی الانبیاء ہوتا ہے، نبی اور نبی الانبیاء میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جب اس طرح فرق ہے دنیا کی زندگی میں اس طرح کے فرق موجود ہے، نبوت میں موجود ہے، تو فرمایا موت میں بھی نبی اور غیر نبی میں فرق موجود ہے۔ جب وفات ہوتی ہے نا اس میں بھی فرق موجود ہے۔ اب حضرت نانوتوی کا فرق پہلے سمجھے، وہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرق سمجھاتے کیسے ہیں، ذرا توجہ رکھنا۔ سیدنا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ امتی جو ہے اس پر جو موت آتی ہے نا وہ ظاہر پر بھی آتی ہے باطن پر بھی آتی ہے۔ ظاہر کا معنی جسم، باطن کا معنی دل، باطن کسے کہتے ہیں؟ دل کو، اور ظاہر جسم کو، اور باطن تو فرمایا امت کو جو موت آتی ہے نا وہ ظاہر پر بھی آتی ہے، اعضاء ساکت ہو جاتے ہیں، باطن پر بھی آتی ہے، دل بھی ختم ہو جاتا ہے۔ سائنس کی تحقیق آپ پڑھ چکے ہو کہ دل جو ہے اس سے کیا ہوتا ہے، دل فوت ہو جاتا ہے نا، دل مر جاتا ہے بندے کچھ ہی لمحات بعد، یہ سائنس کی تحقیق اس پہ آ چکی ہے۔ آپ ذرا توجہ میری طرف رکھیں۔ چلو جو ہے ظاہر پر بھی موت آتی ہے باطن پر بھی آتی ہے، لیکن نبی کے لیے ایسا معاملہ نہیں ہے۔ نبی کے ظاہر پہ موت تو آتی ہے، باطن پہ موت نہیں آتی۔ فرمایا وہ کیسے؟ اب موت کو سمجھنا ہے نا تو بندہ نیند کو سمجھے، نیند کا مسئلہ سمجھ آئے گا نا تو موت کا مسئلہ خود بخود سمجھ آئے گا۔ یہ نیند اور موت ایک دوسرے کی بہنیں ہیں، ایک بہن کو جو قوم ہوتی ہے نا دوسری بہن کی قوم بھی وہی ہوتی ہے۔ نیند کے اوپر آپ دیکھیں کہ امتی کی نیند ہے اور ایک نبی کی نیند ہے، نبی اور امتی کی نیند میں فرق ہے تو نبی اور امتی کی موت میں بھی فرق ہے۔ مثال کے طور پہ جب آپ اور ہم سوتے ہیں تو ہماری آنکھ بھی سوتی ہے، ہمارا دل بھی، اور آپ نبی کے لیے سن چکے ہیں کہ جب نبی سوتا ہے تو اس کی آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا ہے نا۔ دل جاگنے کی وجہ سے نبی کی نیند میں نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو جب چھوٹی بہن جسے نیند کہتے ہیں اس میں
امتی اور نبی کے اندر فرق ہے تو بڑی بہن جسے موت کہتے ہیں اس میں بھی امتی اور نبی کے اندر فرق ہے۔ اب حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کی اس دعوے کے اوپر ایک دلیل سمجھنا، فرق کیسے ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے 2 فرشتے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور حضور سو رہے تھے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ ایک فرشتے نے کہا یہ سو رہے ہیں اور دوسرے نے کہا یہ نبی جاگ رہے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے سن لی اور حضور پاک علیہ السلام نے اٹھنے کے بعد فرمایا 2 فرشتوں نے یوں یوں کہا ہے میرے صحابہ۔ تو صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ ان میں سچا کون تھا؟ تو حضور نے فرمایا دونوں سچے ہیں۔ پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیسے دونوں سچے ہیں؟ تو فرمایا جس نے کہا یہ سو رہے ہیں وہ اس نے بھی سچ کہا کیونکہ اس کی نظر میری آنکھ پہ تھی کہ نبی کی نیند میں نبی کی آنکھ سو جاتی ہے، اور جس نے کہا یہ جاگ رہے ہیں اس نے بھی سچ کہا کہ اس کی نظر میرے دل پہ تھی اور نبی کی نیند میں نبی کا دل جاگتا ہے۔ اس پہ جب اسی طرح چھوٹی بہن جسے موت کہتے ہیں نیند کہتے ہیں اس میں فرق ہے تو بڑی بہن میں بھی ایک۔ اب دوسری بات دیکھنا، دوسری چیز ہوتی ہے سماعت۔ سماعت کہتے ہیں سننا۔ سننا بھی نبی کا اور امتی کا بہت زیادہ فرق ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے پوچھا آپ نے کچھ سنا؟ مدینے میں بیٹھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے میں نے تو کچھ نہیں سنا۔ حضور پاک نے فرمایا میں نے سنا ہے ان الیہود تعذب فی قبورها کہ یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے اور میں یہاں سے بیٹھے سن رہا ہوں۔ اب امتی کا اور نبی کے سننے میں فرق دیکھیں، نبی کے سننے میں امتی کے سننے میں فرق آ گیا۔ ایک تیسری چیز بصارت جسے دیکھنا کہتے ہیں، نبی کے دیکھنے میں اور امت کے دیکھنے میں بڑا فرق ہے۔ آپ اور ہم آگے دیکھتے ہیں نا تو پیچھے نہیں دیکھ سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور پاک نے فرمایا انی ارا خلفی کما ارا بین یدیا، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں۔ یہ نماز کی بات حضور نے فرمائی انی ارا خلفی کما ارا بین یدیا، جیسے ہی آگے دیکھتا ہوں نا ویسے ہی پیچھے دیکھ سکتا ہوں۔ تو تیسری چیز ہو گئی بصارت، ٹھیک ہے، نبی کی بصارت اور امتی کی بصارت، نبی کے دیکھنے اور امت کے دیکھنے میں بھی فرق ہے۔ جب دیکھنے میں فرق ہے، سننے میں فرق ہے، سونے میں فرق ہے، تو اسی طرح نبی کی اور امتی کی وفات میں بھی فرق موجود ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کی اس دعوے کی دلیل کو سمجھو نا، خدا کی قسم بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کس حد تک اس شخص کا عقل پہنچا ہے اور اس نے کس طرح اس بات کو لکھ دیا۔ ایک بات اور بھی سمجھیں، سیدنا نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فلسفہ پیش کیا ہے کہ نبی کی امتی کی موت میں فرق ہے، اس پہ حضرت نانوتوی کے پاس قرآن پاک کی دلیل موجود ہے۔ قرآن پاک سورۃ زمر سورۃ نمبر 39 آیت نمبر 30 اللہ فرماتے ہیں انک میت و انہم میتون۔ یہ مسئلہ سمجھنا، انک میت و انہم میتون، اس آیت میں اللہ پاک نے حضور پاک کی موت کا ذکر فرمایا اور لفظ موت کے 2 دفعہ بولے۔ لفظ موت کے 2 دفعہ، آپ کہیں نا آپ کو سمجھے کتنے دفعہ بولے؟ 2 دفعہ۔ انک میت و انہم میتون، پھر بولے انک میت و، نبی علیہ السلام کو فرمایا آپ بھی فوت ہوں گے وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، باقی لوگ بھی فوت ہوں گے۔ تو 2 دفعہ موت کا ذکر کیا ہے، آپ بھی فوت ہوں گے باقی لوگ بھی فوت ہوں گے۔ حالانکہ یوں بھی تو ہو سکتا تھا آپ اور یہ سب فوت ہوں گے، ایک دفعہ موت کا لفظ آتا نا، فوت کا لفظ ایک دفعہ آتا، آپ کو اور ان سب کو موت آنی ہے۔ 2 دفعہ کیوں کہا ہے؟ آپ کو بھی آنی ہے ان کو بھی آنی ہے، نہیں سمجھے؟ میں مثال کے طور پہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں، ایک بندہ ہمارا مہمان ہے، ہم نے جلسے کے لیے مہمان خصوصی بلوایا، وہ بھی بیٹھے ہیں، اب ہم بھی بیٹھیے، سارے کہہ رہے ہیں بھوک لگی ہے، تو اگر دونوں کا کھانا ایک جیسا ہوگا نا تو میں کہوں گا یار مولوی صاحب عوام آپ صبر کریں، آپ حضرات کے لیے کھانا آ رہا ہے۔ اور اگر کھانا مولوی کا الگ ہوگا اور عوام کا الگ ہوگا تو میں ان کو چپ کرانے کے لیے کہوں گا بابا آپ کا بھی آنا ہے، آپ کا بھی آنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 دفعہ میں نے کیوں کہا کہ کھانے کھانے میں فرق ہے نا، نہیں سمجھے؟ یا آپ نے 2 کپڑے خریدنے ہیں، ایک بیٹی کے لیے ایک بیٹے کے لیے، اور بیٹی اور بیٹے کے کپڑے ایک تو نہیں ہوتے، جدا جدا ہوتے ہیں نا، تو آپ یہی کہیں گے نا بیٹا آپ کو بھی مل جائے گا بیٹی آپ کو بھی مل، کیا مانا ان کے کپڑے الگ الگ ہے نا، اس لیے الگ الگ لفظ بولا۔ امتی اور نبی کی موت کو اللہ نے ایک آیت میں بیان کیا لیکن موت کے لفظ الگ الگ بولے۔ انک میتون، حضور کے لیے الگ موت، وانہم میتون، باقی عوام کے لیے الگ موت، آپ کو بھی موت آنی ہے، یہ 2 دفعہ کیوں بولا؟ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ امتی اور نبی کی موت میں فرق ہے۔ فرمایا اس دلیل پر بھی ایک دلیل دیتا ہوں، جو بندہ ہر بات کی دلیل دینا اس کو عربی میں کہتے ہیں محقق،
ہر بات کی دلیل دے، کیا کہتے ہیں؟ اور جو اپنی دلیل کو ثابت کرنے کے لیے بھی دلیل دے، اسے مدقق کرتے ہیں۔ تدقیق کا معنی ہے دلیل کی دلیل دینا۔ سیدنا نحوت بھی رحمۃ اللہ علیہ اس دعوے پہ یہ دلیل دیتے ہیں، اور اس دلیل کو سمجھانے کے لیے اور دلیل فرمایا سورت نمبر 12 سورت یوسف آیت نمبر 27، اس واقعے کو دیکھو نا جو اس سورت میں لکھا ہوا ہے تو یہ واقعہ سمجھ آتا ہے۔ فرمایا کیسے؟ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس تھے اور زلیخا نے ارادہ کیا زنا کا۔ حضرت یوسف نبی تھے اور نبی تو گناہ کرتا ہی نہیں ہے، گناہ ہوتے ہی نہیں ہے، نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، اور حضرت یوسف نے بھی ارادہ کیا چھٹکارے کا۔ اب ارادے ہو گئے دو، ایک زلیخا کا اور ایک حضرت یوسف کا۔ زلیخا کا ارادہ کیا تھا؟ ان سے زنا اور گناہ کروا لوں۔ حضرت یوسف کا ارادہ تھا میں گناہ سے جان چھڑوا لوں۔ وہ بھی ارادہ کر رہی ہے غلطی کا، یہ ارادہ کر رہے ہیں ٹھیک ہونے کا، وہ گناہ کرانے کا، یہ گناہ سے جان چھڑانے کا۔ اب ارادے دو ہیں۔ قرآن کریم نے جب اس موقع کو ذکر کیا تو اللہ نے جو لفظ بولے ہیں نا وہ لفظ بڑے کام کے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ یوسف نے بھی ارادہ کیا، زلیخا نے بھی ارادہ کیا۔ حضرت یوسف کے لیے ارادے کا لفظ الگ بولا، زلیخا کے لیے ارادے کا لفظ الگ بولا۔ ان کے ارادے کو علیحدہ ذکر کیا، ان کے ارادے کو علیحدہ ذکر کیا۔ حالانکہ یوں بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ زلیخا اور یوسف نے ارادے کیے، زلیخا اور یوسف نے ارادے کیے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، ہم ارادے کو کہتے ہیں۔ حضرت زلیخا حضرت یوسف کے لیے ارادے کا لفظ الگ آیا اور زلیخا کے لیے ہم اور ارادے کا لفظ الگ آیا۔ کیوں؟ بتانے کے لیے کہ زلیخا کا ارادہ اور یوسف کا ارادہ الگ الگ ہے نا، تو علیحدہ حالانکہ یوں کہا جا سکتا تھا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَبِهَا، ہمت بِهِ وَبِهَا، ان دونوں نے ارادے کیے۔ یوں نہیں کہا، بتانے کے لیے کہ ان کا ارادہ الگ ہے، اس کا ارادہ الگ ہے، تو علیحدہ علیحدہ ارادہ ذکر کیا۔ امتی کا ارادہ اور ہے اور نبی کا ارادہ اور ہے۔ اسی طرح اس موت کی آیت کو بھی اس طرح بیان کیا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ، نبی کے لیے الگ موت، امتی کے لیے الگ موت کا ذکر کیا۔ حالانکہ یوں ہو سکتا تھا اِنَّكَ وَهُم مَيِّتُونَ، ایک موت کا لفظ آتا، یوں نہ آیا، پتہ چلا نبی کی موت میں فرق ہے، امتی کی موت میں سمجھے۔ اب اس پہ میں ایک دو حاشیہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات پہ دیتا ہوں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ امتی جب فوت ہوتا ہے، امتی جب فوت ہوتا ہے اس کی موت کے احکام میں بھی فرق ہے، اور نبی جب فوت ہوتے ہیں اس کی موت کے احکام میں بھی فرق ہے۔ مثال کے طور پہ حدیث پاک میں ہے، اور آپ اس کتاب کو جانتے ہیں، میں حدیث پڑھتا ہوں، انشاءاللہ مجھے آپ نے جواب دینا ہے کہ یہ حدیث کس کتاب میں ہے۔ حضور فرماتے ہیں تین چیزوں کا جب وقت ہو جائے تو دیر مت کیا کرو۔ پہلی چیز بے نکاحی عورت کے جوڑ کا خاوند مل جائے، دوسری چیز جب نماز کا وقت ہو جائے، اور تیسری چیز جب جنازہ تیار ہو جائے، ان میں دیر حدیث ہے اس کتاب میں ہے، فضائل اعمال میں یہ حدیث ہے نا۔ اب مجھے بتائیں امتی کے نیند امتی کی موت کے بعد دیر کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے۔ حضور پاک علیہ السلام جب فوت ہوئے تو حضور پاک کب دفن ہوئے؟ کتنے دن بعد؟ 72 گھنٹے، 3 دن بعد، دن 10 بجے حضور پاک کی قریباً وفات بنتی ہے۔ یہ چاشت کے ٹائم پہ صبح 10 ساڑھے 10 کا ٹائم بنتا ہے، پیر والے دن، پیر منگل بدھ کو جا کر دفن ہوتے ہیں۔ کیوں؟ حدیث تو ہے دیر نہیں کرنی چاہیے، صحابہ نے دیر کیوں کی؟ پتہ چلا وہ حدیث امتی کے لیے ہے، نبی کے لیے نہیں ہے۔ ایک اور فرق ملے، نبی اور امتی میں فرق دیکھو۔ مثال کے طور پر جب امت فوت ہوتی ہے، امتی کی فوت ہونے میں اس کو غسل دیا جاتا ہے، اور اس کو غسل کیسے دیتے ہیں؟ اس کے کپڑے اتار کے، ایک کپڑا چھوٹا سا چولی وغیرہ جیسے کہتے ہیں اوپر رکھ کے غسل دیا جاتا ہے۔ غسل مردے غسل میں شریک ہوا کرو، یہ اپنی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کو غسل دیا گیا، کپڑے اتارے گئے، پگڑی اتاری گئی، پگڑی سمیت پانی جا رہا ہے، پگڑی ہٹ رہی ہے اور پھر پگڑی آ رہی ہے۔ امتی اور نبی کے غسل میں بھی اچھا اگلی بات دیکھتے ہیں۔ اب نبی اور جب امتی کا جنازہ تیار ہو جاتا ہے پھر کیا پڑھتے ہیں اس کے اوپر؟ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں نا۔ حضور پاک علیہ السلام کا نماز جنازہ مجھے دکھا دے جس میں کسی نے اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھے ہو، نہ امام ہے جنازے میں نہ مقتدی ہے۔ حضور پاک کے جنازے میں نہ امام ہے اور نہ مقتدی ہے۔ عام بندے کے جنازے میں امام بھی ہے، مقتدی بھی ہے، نبوت کے جنازے میں امام بھی نہیں ہے، مقتدی بھی نہیں۔ اچھا اگلی بات، امتی کے جنازے میں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا
ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک اللہم صلی علی محمد، پڑھتے ہیں۔ حضور پاک کے جنازے میں کوئی دعا نہیں ہے سوائے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں درود پڑھا جا رہا ہے، کیوں؟ ایک یہ فرق ہو گیا۔ اگلا فرق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دلا کر صحابہ کرام نے بڑوں کی ٹولی بھیجی، بچوں کی بھیجی، عورتوں کی بھیجی، بوڑھوں کی بھیجی، ان نے یوں صلاۃ والسلام پڑھے، اسے جنازہ کر دیا، کوئی امام مقتدی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ ٹائم کے لیے علیحدہ چھوڑ دیا، خالی چھوڑ دیا۔ خالی کیوں چھوڑا؟ کہ فرشتے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، پر ٹھہر رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں۔ کیا امتی کے لیے ہوتا ہے کہ اس کو خالی چھوڑ دو؟ بندہ مرے تو خالی کیوں نہیں چھوڑا تھا، کوئی نہ کوئی سرا تو بیٹھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ معاملہ۔ اچھا، جب بندہ جہاں فوت ہو جائے عام امتی کو اسی جگہ دفن کر دے، کہاں لے جاتے ہیں؟ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سیدنا صدیق اکبر مسند الفردوس دہلوی میں حدیث ہے، حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں ما دفن نبی الا حیث یموت، نبی جہاں فوت ہوتے ہیں اس کی قبر وہیں بنتی ہے، تو پھر نبوت وہاں دفن ہے۔ ایک فرق یہ ہو گیا۔ اچھا، اس سے اگلا فرق ہم دیکھتے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جہاں دفن کر دیا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے اوپر صحابہ کرام نے دفن کیا اور وہاں بیٹھے ہیں، 3 دن اس کے اوپر گزار دیے۔ عام بندے کے لیے تو یہ معاملہ ہے ہی نہیں، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں رکھ دیا۔ صحابہ کرام کا یہ سارا معاملہ ہے، عام امتی اس معاملے میں ہے نہیں۔ چلو، جب دفن ہو جاتا ہے مردہ، فوت ہو گیا، اس کی بیوی کس میں بیٹھ جاتی ہے؟ کس میں؟ عدت کا کیا معنی؟ فوت ہونے والے کی بیوی 4 ماہ 10 دن گھر بیٹھ گئی نا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب فوت ہوئے، حضور کی 9 بیویاں موجود تھیں۔ حضور کی وفات کے وقت کتنی بیویاں تھیں؟ 9 بیویاں۔ حضور کی کل بیویوں کی تعداد 11 ہے، اور وفات کے وقت کتنی؟ حضرت خدیجہ فوت ہو چکی تھی، اور سیدنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں فوت ہو چکی۔ حضرت خدیجہ اور زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جحش ابھی زندہ تھی۔ 9 بیویاں موجود ہیں، ان 9 بیویوں میں ایک بیوی نے بھی 1 منٹ کے لیے عدت نہیں گزاری، ایک بیوی نے۔ آپ کتابیں کھنگالیں، میں تو ان کو کہہ کہہ تھک گیا ہوں کہ وہ کہتے ہیں میں تو چھانت ناڑی کالی کر چھوڑی ہے، دھوپ سے چٹی تھی سکتی ہے، چھانت کالی تھی سکتی ہے نا۔ تو میں کہہ رہا ہوں میں نے تو ڈھونڈ کے اپنا وقت گزار دیا، مجھے تو ایک روایت ضعیف بھی نہیں ملی کہ پیغمبر کی بیوی عدت گزارے۔ جب نبی کی بیوی پہ عدت ہی نہیں ہے، تم نے اس کی موت کے معاملے کو کہاں ڈال دیا؟ بلکہ ہاں یوں ملتا ہے کہ جب خاوند فوت ہو جائے تو بیوی نہیں رہتی، بیوہ بن جاتی ہے۔ بیوی نہیں رہتی، بیوہ بن جاتی ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند سے 100 سال پہلے کے آدمی ہے، تفسیر مظہری سورت احزاب آیت نمبر فما کان لکم ان تؤذوا کی آیت کے ساتھ لکھتے ہیں لم یرحم ازواجہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فوت ہو گئے، نبوت کی بیوی ہے، بیوہ نہیں ہوگی۔ یہ لفظ موجود ہے قاضی ثناء اللہ کے، میں 150 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، انہوں کو تو بڑے علی 50 سال تھے، 150 سال پہلے کا آدمی ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ، فرماتے ہیں کہ بیوی نبی کی بیوی تو بیوہ ہی نہیں ہوگی۔ اچھا، اس سے اگلا فرق دیکھیں، امتی فوت ہو گیا ہے، بیوی بیوہ ہو گئی ہے، عدت گزر گئی ہے، کسی اور سے نکاح ہو سکتا ہے، تو اب نبی کی بیوی کسی اور سے نکاح ہو سکتا ہے؟ پھر اگر آپ کے نبی کی بیوی کا نکاح نہیں ہوتا، کیوں؟ وہ نبی، ہم تو کہتے ہیں اس وجہ سے نکاح نہیں ہوتا کہ نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہے اور زندہ کی بیوی سے نکاح، اور اگر آپ کہہ دو کہ وہ تو ماں ہے، ماں سے نکاح نہیں ہوتا، تو میں کہوں گا ماں برکت والی ہے، جسم والی ماں نہیں ہے، جسمانی ماں نہیں ہے، روحانی ماں ہے، جسمانی ماں نہیں ہے۔ اگر جسمانی ماں ہے تو وہ تو ہے ہی نہیں، یقیناً ہماری جسمانی ماں نہیں ہے نبی کی بیوی، روحانی ماں ہے، روحانی ماں سے نکاح ہوتا ہے، روحانی ماں سے نکاح، استاد کی بیوی استانی روحانی ماں ہوتی ہے، اس سے نکاح ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ استاد کی وفات کی بات ہوتی ہے۔ پیر کی بیوی پیر نہیں، روحانی ماں ہوتی ہے، اس سے نکاح ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ تو روحانی ماں سے تو نکاح ہوتا ہے۔ ایک امتی سے میں نے کہا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی مومن کی ماں ہے، کہتی ہے ماں ہے۔ میں نے کہا ماں سے پردہ ہوتا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا قرآن تو کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، نبی کی بیویوں سے پردے میں سوال کرو۔ ماں کیسی ہے؟ اچھا، ایک بات میں پوچھتا ہوں کہ اگر حقیقتاً ماں ہے، جسمانی ماں ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ کس کے خامد ہے؟ حضرت عثمان کس کے خامد ہے؟ رقیہ اور ام کلثوم کے۔
ابو العاص کس کے خامد ہے؟ حضور کی بیٹی حضرت زینب کے. تو زینب حضرت ابو العاص کو ملی اور رقیہ اور ام کلثوم حضرت عثمان کو ملی. حضرت فاطمہ حضرت علی کو ملی. علی مومن ہے. حضور کی بیوی خدیجہ اگر ماں ہے تو علی مومن ہے. مومن کیا؟ مومن ہے. یہ بیٹا ہوا. فاطمہ بہن ہوئی. رقیہ ام کلثوم بہن ہوئی. حضرت زینب بہن ہوئی. ابو العاص سے نکاح کیوں ہوا ہے؟ عثمان سے نکاح کیوں ہوا ہے؟ حضرت علی سے نکاح کیوں ہوا ہے؟ یہ تو بہن لگی نا, ماں کی بیٹی ہے نا. ماں کی بیٹی کون ہوتی ہے؟ پھر کیوں ہوا نکاح؟ پھر نہیں ہونا چاہیے نا. نکاح کیوں ہوا؟ نہیں روحانی ماں ہے. میں نے کہا روحانی ماں سے تو نکاح ہوتا ہے, حضور کی بیوی سے کیوں نہیں ہوتا؟ پھر وہی ایک وجہ حضرت نانوتوی والی ماننی پڑے گی. فرماتے ہیں اس کی وجہ نبی کی زندگی ہے. زندہ بندے کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا. نبی قبر میں زندہ ہے تو زندہ کی بیوی سے نکاح بھی نہیں ہوتا. اس پر تم کہو نا شہید کی بیوی سے نکاح ہو جاتا ہے, شہید بھی تو زندہ ہے. میں کہوں گا وہ صرف شہید ہے, یہ شہید بھی ہے نبی بھی ہے. جیسے شہید سوتا تھا وضو نہیں ٹوٹتا, وضو ٹوٹ جاتا تھا, اور نبی سوتے تھے نبی کا وضو. اچھا اس سے ایک اگلا فرق اور بھی لے. جب بندہ فوت ہو جاتا ہے قرآن کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, وراثت تقسیم کر دو ہے. اور نبی کی وراثت تقسیم ہوتی ہے؟ کیوں نہیں ہوتی؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا حضور چھوڑی کیسے آئی؟ حضور ہر شے اللہ دے راستے دے چھوڑی آئی, کیسے چھوڑی آئی جو تقسیم تھی گیا؟ میں نے کہا باغ فدق تیرے ابے کی دار کہ فدق میں 13 خجیاں حضرت تو زیادہ میں ایک خجی کو ہاتھ لا کے آیا. یہ جو 13 کھجور کے وہاں درخت ہے یہ کہاں جائے گا؟ اور نبی علیہ السلام جو اپنا گھر چھوڑ کر گئے ہیں یہ تقسیم کیوں نہیں ہوا؟ وراثت میں تو ایک سوئی بھی ہو تقسیم کرنے کو, یہ تقسیم کیوں نہیں ہوا؟ یہ زندہ ہے. تو جب اتنے فرق ہے نا, تو اسی لیے امتی اور نبی میں اتنے فرق مانے تو ایک فرق زندگی کو بندہ مان لے. بات وہیں آ جائے گی حضرت نانوتوی کے فلسفے پہ کہ حضور پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ رسول کہا ہے. رسول کا معنی باقی انبیاء رسول ہیں لیکن رسول اللہ نہیں کہا. حضور پاک کو کیوں کہا؟ حضور کا درجہ کاملیت میں ہے. اس کی 2 دلیلیں میں نے دی ہیں. پہلی یہ دی ہے کہ جو باقی انبیاء کو علیحدہ نبوت کی طاقت اور روشنی اور دلائل اور معجزات ملے ہیں, حضور کو اللہ نے اکٹھے دیے ہیں. اور دوسرا نبی اور امتی کا فرق بھی بتایا ہے. حضرت نانوتوی اسی فرق کو سمجھانے کے لیے ایک ہی شعر میں بات کو حل فرماتے ہیں. فرمایا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچا خوبہ ہمدارن کہ تو تنہا داری. حسن یوسف حضرت یوسف کی خوبصورتی. حسن یوسف دم عیسیٰ حضرت عیسیٰ کا پھونک مارنا. دم اردو میں بھی کہتے دم نکل گیا سانس ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری حضرت موسیٰ کے لیے آنچے خوبہ ہمدارن کہ تو تنہا داری. کیا مانا؟ باغ میں جاؤ علیحدہ ایک پھول کا نام گلاب ہے, ایک کا نام چنبیلی ہے, ایک کا نام رات کی رانی ہے, ایک کا نام سورج مکھی کا پھول ہے. سب کو اکٹھا کر دو تو اس کا نام گلدستہ ہے. علیحدہ کرو تو باقی انبیاء ہے, اکٹھا کر دے رسول اللہ کی ذات. ٹھیک ہے. اسے سمجھانے کے لیے مولانا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء کے کمالات کو اکٹھا کر دو محمد کی ذات بنتی ہے. حضور کی ذات کو کھولتے چلے جاؤ حضور کی جماعت بنتی ہے. ٹھیک ہے. انبیاء کے کمالات کو اکٹھا کر دو حضور کی ذات بنتی ہے. حضور کے کمالات کو پھکیر دو صحابہ کی جماعت بنتی ہے. چند فرق میں نے آپ کو سمجھائے ہیں. دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا